بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی تسبیحات، وظائف اور دعائیں ہم آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنی تمام مشکلات اور پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو جو چاہے آپ مانگ لیں۔ آپ کی اسکرین پر جو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے آج کے لیے جو دعا ہے، اور یہ بہت ہی اتھینٹک اور کہنا چاہیے کہ اتنی زبردست دعا ہے یہ، اور کوئی مشکل دعا نہیں ہے آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں اللہ کا راستہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، مگر اس میں وہ سکون ہوتا ہے اور وہ راحت ہے جو دنیا کی کوئی دولت یا کامیابی نہیں دے سکتی۔ انسان جب اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اسے ہر قدم پر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایسا سکون ہوتا ہے جو ان مشکلات کو برداشت کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کی طلب میں ہی انسان کی اصل کامیابی ہے، اور جب انسان ان مشکلات کو برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے انسان کے لیے، اس نیک انسان کے لیے جو اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے خود بخود ایسے راستے کھولتا ہے اور ایسے راستے بناتا ہے کہ انسان کو اپنی منزل صاف نظر آنے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اس کے بندے مشکل میں نہ رہیں اور ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو آج جو میں آپ کے ساتھ دعا شیئر کر رہی ہوں وہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اور آج کی جو دعا ہے شاید ہی وہ کبھی آپ کی نظر سے گزری ہو، اور یہ اتنی زبردست دعا ہے کہ دیکھیں آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے، جو چاہے مانگ لے۔ یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ جو چاہے مانگ لیں، اور اللہ سے مانگیں، کسی سے نہ مانگیں، آپ کو ملے گی اور ضرور ملے گا۔ جو آپ مانگنا چاہیں، جو آپ کے دل میں ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، وہ آج آپ مانگ سکتے ہیں، اور شاید آپ ہی اللہ کے وہ نیک بندے ہوں کہ اللہ نے آپ کو چنا ہو کہ اس چینل کے تھرو یہ دعا آپ تک پہنچے۔ تو دعا پڑھ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ سے یا کسی آدمی سے کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ عز و جل کی ثنا بیان کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر یہ کہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سے لے کے سبحان اللہ رب العرش العظیم سے لے کے یہ پوری دعا جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یا ارحم الراحمین لفظ والعصمۃ من کل ذنب، یہاں تک آپ کو یہ دعا صرف ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ صرف حاکم کی روایت میں ہے کہ ابن ماجہ کی روایت میں بھی یہ ہے کہ ان کلمات کے پڑھنے کے بعد اللہ سے دنیا اور آخرت کی جو حاجت چاہے مانگے وہ پوری کی جائے گی۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی جو حاجت ہوگی چاہے وہ مانگ لے وہ پوری کی جائے گی۔ اور اس پوری جو آپ کی آیت لی، یہ سورت لکھی ہوئی آیت ہے جو آپ کو دعا لکھ کے دیے، اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا جو تحمل اور کرم والا ہے کوئی معبود نہیں ہے، اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کے واجب کرنے والی اور تیری بخشش کے لازم کرنے والی چیزیں اور ہر گناہ سے بچاؤ اور ہر نیکی سے فائدہ مندی اور ہر گناہ سے سلامتی مانگتا ہوں۔ میرے لیے کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر یہ کہ تو اسے بخش دے، اور نہ کوئی غم مگر یہ کہ تو اسے دور کرے، اور نہ کوئی حاجت جو تجھے پسندیدہ ہو مگر یہ کہ تو اسے پورا کر دے۔
اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف آپ نے جب آپ کو حاجت ہوگی تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، اور وضو بھی بہت اچھی طرح سے، بہت دل سے، اور آپ نے یہ سوچ کے وضو کرنا ہے، جب کہا جائے کہ اچھی طرح وضو کرے تو اچھی طرح وضو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے دعا پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے، وضو کی دعا پڑھ کے، اور پھر وضو کی جائے۔ اور جب وضو کر رہے ہوں تو اس وقت اپنے ذہن میں یہ خیال رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے آپ پیش ہونے جا رہے ہیں، اپنی حاجت مانگنے جا رہے ہیں، تو آپ نے بہت عاجزی اور انکساری سے ہر کام کرنا ہے۔ پھر بہت ہی عاجزی سے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کریں۔ ثنا میں آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی دعائیں، اللہ کے لیے کوئی بھی صورتیں، دعائیں چھوٹی چھوٹی جو بھی آپ کے پڑھ سکتے ہیں، جتنا بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ بیان کر کے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، اور کوشش کریں کہ درود میں درود ابراہیمی پڑھیں، جو نماز میں ہم ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے بہت فائدے ہیں۔ اور دیکھیں آپ نہ کوئی بھی دعا مانگیں، بھلے یہ دعا ہو، کوئی بھی دعا ہو، نماز کی دعا ہو یا اس سے الگ آپ کوئی بھی دعا مانگ رہے ہوں، تو کوشش کیا کریں نماز پڑھنے سے دعا مانگنے سے پہلے 3 بار درود شریف اول و آخر ضرور پڑھا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دعا جو ہوتی ہے نا وہ عرش پر فوراً چلی جاتی ہے۔ اگر آپ شروع میں اور آخر میں دعا نہیں پڑھیں گے تو آپ کی دعا جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو ہے وہ معلق رہتی ہے، نہ وہ آسمان پہ جاتی ہے نہ وہ زمین پہ رہتی ہے، بس وہ ہوا میں معلق رہتی ہے، اور اس کا کہیں بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اور جب آپ اس پہ اول و آخر درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو وہ دعا ایسے عرش پہ جاتی ہے جیسے آپ نے تیر جو ہے کسی کمان سے نکال دیا ہو۔ جب تیر کمان سے نکلتا ہے آپ نے دیکھا ہے نا کتنی تیزی سے جاتا ہے، بس اسی طرح دعائیں بھی جو ہیں آپ کی وہ اسی طرح آسمان پر چلی جاتی ہیں۔ تو یہ آج کی آپ کے لیے میں نے دعا آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ جو چاہے مانگ لے۔ یہ اتنی زبردست دعا ہے کہ میرے کہنے سے آپ کو جو بھی حاجت ہو، جو بھی آپ کو مشکل ہے، پریشانی ہے، آپ کو کوئی چیز کی بہت نیڈ ہے اور آپ وہ چیز لینا چاہ رہے ہیں، حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صرف یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے لیے دعا مانگیں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کی تمام حاجتیں اور دعائیں پوری ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور پوری ہوں گی، اور آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور آپ کی تمام مشکلات دور ہوں گی۔ آپ کے ساتھ ایسی اچھی اچھی دعائیں لے کر ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ جب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔